ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد بن محمد. عزیزان گرامی، اسلام دین فطرت اور ایک خوبصورت نظام حیات ہے جسے پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو مبعوث و رسالت کیا، اور اسی کے ساتھ 12 جانشین معصوم دیے تاکہ اسلام کے قوانین پر صرف زبانی طور پر تبلیغات نہ ہوں، عملی طور پر بھی لوگوں کے سامنے وہ پیغام پہنچے. اس لیے مسلمان کو جہاں کلمہ پڑھنے کی دعوت دی گئی کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، وہیں انسان کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے اور معاشرے کا اچھا فرد بنانے کے لیے تعلیم کی طرف بھی توجہ دی گئی. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں مختلف موضوعات پر ہیں، ان میں سب سے زیادہ احادیث کو اگر مضامین کے اعتبار سے جانچا جائے تو علم کے موضوع پر ہے. یہاں تک کہ وہ مشہور و معروف حدیث جو ہمارے سامنے ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو، طلب کرو ماں کی آغوش سے لے کر قبر تک. اور یہ تعلیم بھی صرف اسلام میں ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ماں کا دودھ پلانے سے بھی پہلے غسل ولادت دینے کے بعد سب سے پہلے اس کے ایک کان میں اقامت اور ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے. یہ وہ پہلی تعلیم ہے جو بچے کو ولادت کے وقت دی گئی ہے. ہمارے یہاں ہمارے معاشرے کے مطابق یا ہماری سوچ و سمجھ کے مطابق بچہ ناسمجھ ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر یہ ناسمجھ ہوتا تو یہ اذان و اقامت کا عمل بے سود ہوتا، بیکار ہوتا. اسی طریقے سے آخری تعلیم قبر میں لٹانے کے بعد ہمارے یہاں تلقین پڑھائی جاتی ہے، جس میں اسے بتایا جاتا ہے کہ جو زندگی میں تجھے سکھایا گیا تھا اسے دوبارہ سبق سن لے، کہ اللہ تیرا رب ہے، محمد مصطفیٰ تیرے نبی ہیں، اور اسلام تیرا دین ہے، قرآن تیری کتاب ہے، کعبہ تیرا قبلہ ہے، اور 12 امام تیرے امام ہیں. اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ معصوم فرماتے کہ دنیا کی دولت کمانے سے زیادہ حیثیت اور اہمیت تمہارے اوپر علم حاصل کرنے کی ہے. اس لیے کہ جاہل انسان
حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ تعلیم کے حوالے سے ہم فرماتے ہیں کہ الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین، کمال اور کل کمال یہ ہے کہ انسان اپنے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے، التفقہ فی الدین، والصبر علی النائبہ، اور مشکلات میں صبر کرے، وتقدیر المعیشہ، اور اپنے روزگار و کاروبار کے لیے بہترین معیشت پیدا کرے، بہترین تدبیر کرے۔ جو انسان اپنے دین کا علم نہیں رکھتا، تفقہ فی الدین نہیں رکھتا، یا اس میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تفقہوا الا وانتم اعراب جہال، دین کو سمجھو ورنہ تم جاہل اور بدو عربوں کی طرح سے ہو جو خانہ بدوش ہوتے ہیں، جسے ہمارا سندھی میں کہتے ہیں لڑ پلان وارا، نہ ان کا کوئی کلچر ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی سماج ہوتا ہے، جہاں گھاس پانی دیکھا وہاں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مولا کائنات کا پورا خطبہ اس کے اوپر ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ العلم حاکم والمال محکوم علیہ، علم حاکم ہے اور مال اس کی رعایا ہے۔ مالدار کتنا بھی بڑا مالدار ہو، اگر علم نہیں ہے تو وہ محکوم ہے، رعایا میں شامل ہوتا ہے، اور اگر علم ہے تو حاکم ہے۔ حکومت علم کی اللہ نے رکھی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارے یہاں اس وقت یہ ہم عصا ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے ہیں، پیغمبر کے زمانے میں اور ائمہ کے زمانے میں تلوار لے کر خطبہ دیا جاتا تھا، اور ایران وغیرہ میں کلیشن ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ حاکمیت کی دلیل ہے۔ ہمارے مثال کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ حکومت اور اقتدار اللہ نے علم کے پاس رکھا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ بچے جوان ہو جائیں، شادیاں نہیں کراتے کلچر اور سماج کی بنیاد پر، لڑکیاں جوان ہو جائیں، لڑکیاں تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری شادی کراؤ۔ اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی حال ہی میں چند ایک ایسے خاندانوں سے بات چیت کر چکا ہوں جن کے بچوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہماری شادی کرائیں ورنہ ہم کچھ بھی کر بیٹھیں گے، لیکن ماں باپ کے کان پہ چو نہیں رینگتی، اس لیے کہ انہیں کلچر اور سماج پیارا ہے۔ پیسے ہوں گے تو شادی ہوگی، نوکری ہوگی تو شادی ہوگی۔ لڑکیاں بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی ہیں۔ خاص طور پر ہمارے یہاں سندھ اور سرائکی کلچر میں ایک خاص طور پر بیماری پائی جاتی ہے
کہ بچی پیدا ہو جائے تو وہ منسوب کر دی جاتی ہے کہ یہ میرے فلاں بیٹے سے ہے. لڑکا پیدا ہو جائے یہ ہماری فلاں لڑکی ہماری ہو گئی. اور جب وہ جوان ہوتے ہیں بچے اور وہ ان رشتوں کو قبول نہیں کرتے پھر خاندانی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی بھائی سے چھوٹ جاتا ہے, بہن بھائی سے چھوٹ جاتا ہے. اساں تو پوتی بھی دل ہوئی تو جی پوتی جی کیڑی حیثیت تھا. اگر تم نے کسی بچی کے سر پہ چادر ڈال دی کہ یہ ہماری ہے, اس کی شرعی حیثیت تو کوئی نہیں ہے. شرعی حیثیت تو صرف نکاح کی ہے, اور نکاح لڑکے اور لڑکی کی رضامندی سے ہوتا ہے. لیکن ماں باپ جہالت کی وجہ سے, دین نہ جاننے کی وجہ سے, احکامات نہ جاننے کی وجہ سے رشتے توڑ دیتے ہیں, جس کے لیے قرآن مجید نے قطع رحمی کرنے والے پر لعنت کی ہے. اللہ نے وہ ملعون بننے کے لیے تیار ہے لیکن اپنی رسم توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ظالموں پر لعنت کی ہے, جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی ہے, بے گناہ شخص کے قاتل کو اوپر لعنت کی ہے, اور رشتے توڑنے والے کو خواہ میں اس پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے. ابھی رشتے توڑنے والا اگر قرآن پڑھتا ہے نا تو میں حدیث سناؤں آپ کو, آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی مجھ سے بھی. پیغمبر فرماتے ہیں رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ, کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں سارا دن اور قرآن پڑھتے ہیں. تو جب جھوٹے پر لعنت کی باری آئے گی تو قرآن کی لعنت دور نہیں جائے گی, اسی جھوٹے کی گردن میں پڑے گی. ظالم ہے تو ظالم کی گردن میں پڑے گی. عزیزان گرامی, یہ آخری دور ہے جس میں روایات کے اندر موجود ہے یہ بات کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو 15 سال اور اس سے بڑے لڑکے یا لڑکیاں جو بھی ہوں گے, اگر وہ شریعت کے حلال و حرام نہیں جانتے ہوں گے تو ان کی گردنوں پر بھی امام کی تلوار چلے گی. کوشش کریں کہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں حرام کھانے سے پرہیز نہیں کرتے ہم, ضرورت ہے ہماری. سود کھاتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں جو اسپتالوں کی دوائیاں بیچ کر غریبوں کا حق مارتے ہیں. عدالتوں کے حالات بھی کوئی اچھے نہیں ہیں, اور ہماری معاشرے اور ہماری سوسائٹی کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں. جب انہیں دین کی بات سمجھائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں, حالانکہ قبر کی منزل بہت بھاری ہے. مرنا سب نے ہے, مرنے کے بعد وہاں نہ بلوچوں کا قانون چلے گا, نہ سماج کا, نہ جاموٹ کا, نہ وڈیرے کا, نہ عوام کا. وہاں قانون چلے گا اللہ کا. فرشتے پوچھیں گے, جو فرشتے ظالموں کی روح قبض کرنے آتے ہیں, میں نے پہلے بھی ایک آیت خطبے میں پڑھی تھی, آتے ہیں تو الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. فرشتے جب آتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, ان سے فرشتے پوچھتے ہیں کہاں تھے میاں
کہاں زندگی گزاری، کیسے زندگی گزاری، تو وہاں مظلوم بن کر کہیں گے کہ معاشرے میں ہم کمزور ہو گئے تھے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور کر دیے گئے تھے زمین پر۔ اس وقت فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی تمہارے اوپر کہ تم وہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے جہاں تم کم سے کم اپنے دین کے حلال و حرام پر عمل کر سکتے ہوتے۔ خوف آتا ہے ہمیں لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کر کہ کتنے جری ہیں، اللہ و رسول اور ان کے احکامات سے نہیں ڈرتے۔ جو کچھ معصوم نے فرمایا اور ہم اس سلسلے میں کسی بھی قیمت پر اپنا کلچر اور سماج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ یا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن کی دعائیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پہلے یہ تو معلوم کریں کہ امام نے آگے کرنا کیا ہے۔ امام آ کر ہمارے کلچر اور سوسائٹی اور سماج کے پابند لوگوں کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گے۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں اور اب آخری بار سن لیجئے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں فرمان موجود ہے مولا کا کہ جب میرے بیٹے کا ظہور ہوگا تو یعطف الہویٰ علی الہدیٰ اذا عطف الہدیٰ علی الہویٰ، میرا بیٹا جب آئے گا تو لوگوں کی خواہشات کو ہدایت کی طرف موڑے گا، جبکہ لوگ ہدایت کو اپنی خواہشات کی طرف موڑ رہے ہوں گے۔ انہا فصل نائلت ہو، ابھی لڑکے کی نوکری نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم شادی کرو، یغنیہم اللہ من فضلہ، تم غربت سے نہ ڈرو، ان کے رزق کے ذمہ دار تم نہیں ہو، ان کے رزق کے ذمہ دار میں ہوں، تم شادی کرو، یہ غربت کے باوجود میں انہیں غنی نہ کروں تو مجھے اللہ نہ کہنا۔ لیکن ہمیں دنیا پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، قرآن مجید کے احکامات پر بھروسہ نہیں ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں وَيَعْتِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ اِذَا عَطَفُ الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ، میرا بیٹا آئے گا تو لوگوں کی رائے کو قرآن کی طرف موڑے گا، جبکہ لوگ قرآن کو اپنی رائے کی طرف موڑ رہے ہوں گے، اپنی مرضی سے چاہیں گے کہ دین کو چلائیں۔ خدا کی قسم یہ ساری چیزیں باعث عذاب ہیں کہ بچے اور بچیاں جوان ہونے کے بعد گناہوں میں مبتلا ہوں۔ ہم نے کئی بار اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اس لیے کہ شادی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے ایسا کہ کتنے لوگوں کو دعوت دے کے بلانا ہے اور کتنے پیسے خرچ کرنے ہیں اور کتنی ولیمے پہ کتنا خرچہ ہوگا اور لڑکی کے اوپر کتنا خرچہ ہوگا۔ نہیں، اپنے آپ کو آل محمد علیہ السلام کے مکتب کی طرف لے کر آئیں، ڈھالیں، تاکہ امام کے ظہور کے قابل بن سکیں کہ امام کا دیدار ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔